بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہمارا دین اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مفتی محمد رمضان سیالوی۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ جب یہ شعر پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، کہیں لکھا ہوا دیکھا جاتا ہے تو اولیاء اعظام سے محبت کرنے والا عشق، محبت، چاہت کے ایک عجب سے وفور میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا دماغ، اس کی سوچ، اس کی محبت فوری طور پر کنورٹ ہوتی ہے ایک ایسی ہستی کی طرف، ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت کی طرف کہ جنہیں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک سے اس خطہ بر صغیر بالخصوص لاہور کی سرزمین کے لیے اور آج سے 1000 سال قبل دین اسلام کی تعلیم، ترویج، اشاعت کے لیے منتخب فرمایا۔ میری مراد حضور سیدنا حضرت ابو الحسن سید علی بن عثمان الحجویری، جنہیں دنیا داتا گنج بخش کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ مہینہ خاص طور پر اور بلکہ آنے والا ویک اور اس میں عرس مبارک آپ کا 983واں منعقد ہونے جا رہا ہے، اور آج ہم نے حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی دستیاب واحد تصنیف کشف المحجوب، جو فارسی زبان میں لکھی جانے والی تصوف کی پہلی کتاب ہے، امہات کتب میں سے ہے۔ بعد میں آنے والے تمام اولیاء اعظام نے، تصوف پر لکھنے والوں نے اس سے اکتساب فیض کیا ہے۔ ہم آج کشف المحجوب اس کو تصوف کا ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت سے آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے، اور آج کے اس خوبصورت پروگرام میں تلاوت آیات ربانی کے لیے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں جن دو معزز شخصیات نے جوائن کیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلے میری دائیں جانب تشریف فرما ہیں استاد القراء جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب، حال ہی میں عمرہ کی سعادت زیارت حرمین سے تشریف لائے، مبارک ہو آپ کو۔ اور پوری دنیا میں، پاکستان میں، پاکستان سے باہر مختلف ممالک میں، وہ انڈیا میں، امریکہ میں اور یو کے میں، ناروے میں، مختلف ممالک میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی اور قرآن پاک کی برکت سے عزت پانے کی سعادت آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ دنیائے نعت کا ایک عظیم نام جو اپنی محبت، اخلاص، خوبصورت آواز اور نیازمندی اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت میں ایک اپنی پہچان رکھتے ہیں، محترم جناب محمد صغیر نقشبندی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب قاری صاحب آیات ربانی سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔
نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين سبحان اللہ سبحان اللہ وقال إنني من المسلمين صدق الله العلي العظيم اپنے عمومی معانی میں تو اس کا اطلاق ہر اللہ کے محبوب بندے پر ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر اولیاء اعظام، صالحین، متقین پر اس کا اطلاق 100% ہوتا ہے، اور اسی کے سرخیل حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت انداز و ادا سے آپ نے تلاوت فرمائی، آپ کو بہت شکریہ۔ جناب محترم صغیر احمد نقشبندی صاحب، آپ ہم چاہیں گے کہ حضور فیض عالم کی منقبت ہی آج ہمیں آپ سنا دیجیے۔ کرو ہم پہ چشم کرم فیض عالم، کرو ہم پہ چشم کرم فیض عالم، کرو ہم پہ چشم کرم فیض عالم، تیرے در پہ ہیں بیٹھے ہم فیض عالم، تجھے گنج بخشی خدا نے عطا کی، تجھے گنج بخشی خدا نے عطا کی، کرم فیض عالم، کرم فیض عالم، علی کا دلارا ہے خود بھی علی ہے، ہے خود بھی علی ہے، مٹا دے ہمارے بھی غم فیض عالم، تیرے در سے پلتا ہے اب بھی زمانہ، تیرے در سے پلتا ہے اب بھی زمانہ، ہمارا بھی رکھ لے بھرم فیض عالم، خوشی کے عطا پھول ان کو ہو ساجد، خوشی کے عطا پھول ان کو ہو ساجد، جو آئے ہیں چشم نم فیض عالم، کرو ہم پہ چشم کرم فیض عالم۔
کرو ہم پہ بھی چشم کرم فیض عالم، کرو ہم پہ بھی چشم کرم فیض عالم۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب پر کچھ علمی تحقیقی گفتگو کرنے اور سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ واپس آتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک معزز ناظرین۔ خطہ بر صغیر جو اولیاء کی سرزمین ہے، صوفیاء کی سرزمین ہے، اور ان اولیاء اور صوفیاء کے امام بلا شبہ اس خطے کے پہلے شیخ الاسلام حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا عرس مبارک منعقد ہونے جا رہا ہے، اور آپ کی تصنیف جو لکھی گئی 9 کتابیں ہیں، ان میں سے دستیاب اویلیبل فارسی کی لکھی جانے والی پہلی کتاب کشف المحجوب، جس پہ آج بات کرنے کے لیے ہمیں جن اسکالرز نے جوائن کیا ہے ان کی پہچان ہی تصوف بھی ہے، روحانیت بھی ہے، ریسرچ بھی ہے، اور قلم اور تحقیق کے ساتھ ان کا مضبوط رشتہ ہے، اساتذہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ محترم المقام جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، آپ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ میں ہیں اسلامیات، شعبہ اسلامیات کے منہاج یونیورسٹی لاہور میں۔ ان کے ساتھ ہمارے نوجوان اسکالر کہ جو اپنی انرجیٹک تمام تر پروجیکٹس میں ماشاءاللہ آنے والے اور موجود بہت سارے جوانوں کے لیے بہت آئیڈیل ہیں۔ کینیڈا کی سرزمین پر طویل عرصہ خدمات سر انجام دینے والے، ملائیشیا سے PhD کرنے والے محترم المقام جناب ڈاکٹر مفتی عمیر اسلم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ جو کشف المحجوب ہے، اس نام کی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی وضاحت فرما دیں، اور ساتھ یہ بتا دیں کہ اس کتاب کے لکھنے کا بنیادی طور پہ ٹارگٹ اور مقصد کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے لیے ایک تو بڑی خوشی کی باعث ہے کہ ہم حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پر پروگرام بھی کر رہے ہیں، اور میں چینل والوں کو اور آپ کو مبارکباد بھی دوں گا کہ ایسے لوگوں کے پروگرام کرنے کا مقصد ان کی تعلیمات سے روشناس بھی کرانا ہے، اور ان کا یہاں جو اسلام پھیلانے میں اور روحانیت پھیلانے میں کردار ہے ان کو کریڈٹ بھی پیش کرنا ہے کہ ہم ان کے احسان مند ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں خود اس کے معنی بیان فرمائے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ کشف کا بنیادی معنی تو ہوتا ہے کھولنا، اور حجاب کا بنیادی معنی یہ ہوتا ہے کہ حجاب سے مراد یہ ہے کہ انسان کے شعور پر یا دل پر بعض اوقات ایسے پردے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہدایت کو قبول کرنے کی کیپیسٹی کمزور پڑ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہ سارے وجوہات و اسباب کو بیان کروں گا جس کی وجہ سے ہمارا دماغ، ہمارا دل اور ہماری روح دین سے کامل وابستگی میں نہیں جڑ سکتی۔ تو وہ اس وجہ سے انہوں نے رکھا کہ میں نے اس کا نام رکھا ہے کشف المحجوب، ان حجابات سے پردہ اٹھانے والے۔ اور خود لکھتے ہیں کہ حجابات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حجاب رینی اور ایک ہوتا ہے حجاب غینی۔ اور خود لکھتے ہیں کہ رینی حجاب والا وہ مریض بندہ ہوتا ہے جس کے دوبارہ مائل بحق ہونے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے، بلکہ بعض اوقات محال سا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری کتاب پڑھنے والے بندہ اگر حجاب رینی کا مریض ہوا تو شاید اس کو تو فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن جو حجاب غینی کا مریض ہے وہ بندہ تو بنیادی طور پر مسلمان ہے، لیکن گناہ کبیرہ اور کثرت غفلت کی وجہ سے وہاں پردہ گہرا پڑ گیا ہے، تو میری ہدایات اس پر مؤثر ہوں گی۔ چلتے چلتے اگر اس حجاب رینی اور غینی کی بھی ہمارے ناظرین، رینی سے مراد ہوتا ہے کہ جو ازلی بدبخت ہو جاتا ہے یا قبولیت کی صلاحیت چھوڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں لا علاج مریض، جس طرح جسمانی طور پر ہم بعض اوقات لا علاج ہو جاتے ہیں۔ اچھا، قبلہ داتا صاحب کی نگاہ بصیرت دیکھیں، اب بھی ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو کشف المحجوب سمجھ نہیں آتی، اور اس میں وہ کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وہ اطلاع پہلے دے گئے تھے
کہ جو حجاب رینی والا بندہ ہے اس کو کوئی وہ فائدہ اس نہیں، کو میری کتاب سے فائدہ نہیں پہنچنا، چونکہ وہ بنیادی طور پر ہی نیگیٹو ذہن کا بندہ ہے۔ تو جو بندہ شروع سے نیگیٹو اور متعصب ہو تو اس کو تو کہتے ہیں میری کتاب فائدہ نہیں دے گی۔ اچھا، یہاں اگر خواجہ نظام الدین اولیاء کا واقعہ بیان نہ ہو، ان سے اگر آپ بھی اجازت دیں تو میں یہ واقعہ ٹھیک ہے۔ آپ سے اگلی ٹرم ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور پر تو کشف المحجوب کے اگر ہم اس کی جو بیسک اس کے سبجیکٹس ہیں، اس کے ابواب، فصول، چیپٹرز، سب ٹائٹلز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر طریقت اور شریعت کو یکجا کرتی ہے، کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو علمی فیض ہے وہ بانٹنے کی خاص طور پہ آپ کو توفیق عطا فرمائی، چاہے وہ مسند محراب ہو اور چاہے یہ ڈیجیٹل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات دینیہ میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شریعت و طریقت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو اپنی یہ کتاب کشف المحجوب کو تحریر فرمایا، اس کا بنیادی مقصد جو آپ کے عزیز تھے، آپ کے دوست تھے حضرت ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمائی تھی۔ اور اگر ہم اس مقصد کو ہی پیش نظر رکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کتاب کا مقصد کیا تھا اور اس نے کن کن چیزوں کو اپنے احاطے کے اندر سمیٹنے کی اور شریعت و طریقت کو کیسے اکٹھے کیا، شریعت اور طریقت کو کس طرح سے اکٹھا کیا۔ یقیناً جب حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ آپ نے کیونکہ اپنے اخیر دور کے اندر اس کتاب کو تصنیف فرمایا، اور اس وقت تصوف کے حوالے سے بہت ساری خرابیاں اور بہت سارے توہمات جو ہیں وہ پیدا کر دیے گئے تھے۔ یعنی ایک طرف تو یہ تھا کہ تصوف کو اسلام کا جز ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور دوسری طرف یہ تھا کہ تصوف کے ساتھ ایسی چیزوں کو جوڑ دیا گیا تھا جو کہ تصوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، جن کا تصوف سے تعلق کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ آپ نے کشف المحجوب نام بھی اسی لیے رکھا تاکہ جو حجابات ہیں ان کو آپ نے خود فرمایا کہ میں نے نام اس لیے رکھا ہے تاکہ جیسے ہی نام پڑھا جائے گا تو فوری طور پہ پتہ چل جائے گا کہ میں نے کن چیزوں کو اس کتاب کے اندر سمیٹا ہوا ہے، یعنی جو حجابات ہیں۔ اور آپ نے خود فرمایا کہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو خواسان ہیں، ان کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے سمجھنے میں، لیکن جو باقی عوام کے سامنے حجابات ہیں اللہ کی معرفت کے حوالے سے، اس کے قرب کے حوالے سے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کتاب کے ذریعے سے عیاں ہو جائیں گی۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے آغاز ہی اپنی کتاب میں شریعت اور طریقت کو کس طرح سے یکجا کیا۔ قبلہ مفتی صاحب آپ تو بہتر جانتے ہیں، میں سامعین کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں طریقت کو ایک الگ چیز سمجھا جاتا ہے اور شریعت کو ایک الگ چیز سمجھا جاتا ہے۔ تو آج کی بھی جو جعلی صوفیہ ہیں وہ بھی اسی سوچ کا پرچار کرنے والے ہیں۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے شریعت اور طریقت کو کس طرح سے یکجا کیا؟ آپ نے آغاز ہی اس بات علم سے کیا۔ پہلا باب ہی جو کشف المحجوب کا قائم فرمایا، آپ نے اس کا آغاز ہی اس بات علم سے کیا، اور انما یخشی اللہ من عباد العلماء کے تحت آپ نے قرآن پاک کی آیت سے آپ نے آغاز کیا۔ یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ کشف المحجوب جو کہ فارسی زبان کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ تصوف کا انسائکلوپیڈیا ہے، پہلی اولین کتاب ہے، تو اس کا باقاعدہ آغاز ہی اس بات علم سے کیا جا رہا ہے اور فضیلت علم سے کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنی اس تصوف کی کتاب کا جو منبع ہے اس کو قرآن قرار دیا، پھر آگے احادیث کو آپ کوٹ کرتے ہیں، پھر آگے اسی طرح سے جو اقوال صحابہ ہیں ان کو لے کے آتے ہیں، تابعین کے اقوال کو لے کے آتے ہیں، ائمہ کے اقوال کو لے کے آتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم آگے انشاءاللہ بات بھی ہوگی تو آپ نے جگہ جگہ ہمیں یہ نظر آئے گا کہ آپ نے شریعت اور طریقت کو یکجا کیا، اور جن لوگوں کی یہ سوچ تھی آپ نے اس سوچ کا رد فرمایا کہ شریعت اور طریقت یہ کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں ایک ہی پلیٹ فارم دین اسلام کا ہی حصہ ہیں، اور آپ نے اپنی کتاب میں ان دونوں کو یکجا کیا۔ تصوف بنیادی طور پر قرآن و سنت کی ہی وہ تعبیر ہے جس کو درجہ احسان کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں بیان کیا ہے، بلکہ اگر یہ کہیں کہ قرآن و سنت پر عمل اگر اخلاص کے ساتھ مطلوب ہو اور اس پر عمل سے مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا ہو، اس کے علاوہ کوئی مقصد نیت میں لاشعور میں نہ ہو، تو قرآن و سنت پر اسپرٹ کے ساتھ عمل کرنا ہی تصوف کہلاتا ہے۔ کشف المحجوب تصوف کا انسائکلوپیڈیا، اس پر مزید بات سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔
ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام ہمارا دین اور آج کا عنوان ہے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کشف المحجوب تصوف کا انسائکلوپیڈیا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے تو خواجہ نظام الدین اولیاء کی مجلس میں سوال کیا گیا کہ جناب تصوف میں یہ جو کہا جاتا ہے مرشد کامل کی تلاش کریں، تو اگر مرشد کامل کہیں نہ مل رہا ہو اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو آپ فرماتے تھے اس بندے کو کہ آپ کشف المحجوب کو اپنے اوپر لازم پکڑ لیں۔ کشف المحجوب میں موجود مندرجات جس انداز سے بیان کیے گئے ہیں یہ مرشد کامل کا کام دے دیں گے۔ تو اس وجہ سے کشف المحجوب کو تصوف کے باب میں اور فارسی کے باب میں جہاں اولیت کا درجہ بھی حاصل ہے وہاں اس کا انداز بڑا محققانہ ہے۔ یعنی داتا صاحب رحمۃ اللہ تصوف کا جتنا بھی ڈسپلن ہے نا، قبلہ مفتی سے ہم اس کو 5 چیز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تصوف کی بیسکس کیا ہے، اس کے نظری مباحث کون سے ہیں، پھر آ جاتا ہے کہ تصوف کے اندر عملی مباحث کون سے ہیں، تیسرا آ جاتا ہے کہ تصوف کے اندر کن کن اشخاص کی شہرت ہے اور اس میں اتھارٹیز افراد کون ہیں، پھر آپ نے اس میں تصوف کے مکاتب فکر بھی بیان کیے اور تصوف کے ایک عمومی سلیبس بھی بیان کیا۔ 5 چیزوں پہ آپ سے تھوڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیں کہ ایک سچا صوفی آج کے دور میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ بڑا مشکل سا کام ہے، اور کشف المحجوب کی روشنی میں ایک سچا صوفی کن اخلاقی اور روحانی صفات کامل ہونا چاہیے؟ جی یہ آپ نے ایک پیرامیٹر بتانا ہے۔ جی بالکل کشف المحجوب کی روشنی کشف المحجوب کی روشنی میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، عام غلط العوام جو ہے وہ بسطامی یا بسطامی ہے، اصل لفظ جو ہے وہ بسطام ہے، تو آپ نے حضرت بایزید بسطامی کو آپ کو فرمایا کہ آپ کا مرتبہ حضرت جنید بغدادی کا قول آپ نے نقل فرمایا، فرمایا کہ آپ کا مرتبہ ایسے صوفیوں کی جماعت میں جیسے حضرت جبریل امین کا ملائکہ کی صف کے اندر مرتبہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی حضرت بایزید بسطامی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ان کا اس قدر بلند مرتبہ ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے آپ نے فرمایا کہ صوفی کس کو کہا جاتا ہے، صاحب ولی صاحب کرامت کس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں قبلہ مفتی صاحب جو تصوف ہے اس کا نام یہ بن گیا کہ عجیب قسم کا لباس پہن لیا جائے، عجیب قسم کے ہار پہن لیے جائیں، یہ چیزیں آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ولایت کو بھی یعنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جتنا گندا مندہ ہے، جی عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اتنا ہی اس کو صوفی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے ولایت کو بھی بیان فرمایا اور صوفی کو بھی بیان فرمایا کہ صوفی کون ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام بہیقی نے اس کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ تم یہ چیز اگر کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ہوا میں بھی اڑ رہا ہے تو اس کے ہوا میں اڑنے سے اس کی طاقت سے بھی کسی بھی طرح سے تم دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا، بلکہ فرمایا کہ دیکھنا یہ کہ وہ شریعت کے اوپر کس قدر عمل کر رہا ہے، وہ اوامر اور نواہی کے اوپر کس قدر عمل پیرا ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو مقرر کردہ حدود ہیں ان کے اندر وہ کس طرح سے محافظت کرنے والا ہے، اس کی کس قدر پابندی کرنے والا ہے، یعنی جو شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارنے والا ہے قبلہ مفتی صاحب اسی کو ہی ولی کہا جائے گا اور اسی کو ہی صوفی کہا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی اپنی طاقت کا اظہار کر کے یہ بتانا چاہے کہ میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، مجھے ولی مانا جائے، مجھے صوفی مانا جائے، آج بھی اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے شعبدہ باز موجود ہیں کہ جو اپنی کچھ جاہلانہ چیزوں کو دکھا کے اپنے آپ کو ولی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حضرت بایزید بسطامی جن کا ذکر فرمایا ان کی تعلیمات کیا ہیں، داتا صاحب کی تعلیمات کیا ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو اولیاء اللہ کی، جو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کے اوپر عمل پیرا ہونے والا ہو، اللہ کے اوامر و نواہی پر عمل کرنے والا ہو۔ آپ کہہ لیجئے کہ اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ کام تو مکھی مچھر بھی کر لیتا ہے، اور اگر پانی پہ تیر رہا ہے تو یہ کام تو مچھلی اور ایک تنکا بھی کر سکتا ہے۔ اصل کام تو قرآن و سنت کی اس 2 دھاری تلوار پہ چلنا ہے اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ 5 چیزیں قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ فرما رہے تھے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو وہ نظری مباحث جو کشف المحجوب ہیں، جس طرح ہمارے بھائی نے بیان کیا کہ علم پر داتا صاحب نے بہت گہری بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں داتا صاحب نے علم اور عمل کے باہم لزوم پر بڑا کلام کیا ہے، اور وہاں آپ نے فرمایا کہ 2 خامیاں ہمارے معاشرے میں بہت پھیل رہی ہیں۔ بعض لوگ علم تو پڑھ رہے ہیں لیکن عمل سے اتنا وابستہ نہیں ہو رہے، اور بعض لوگ عمل کی طرف از خود میل ہو جاتے ہیں اور شرعی دائرے کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو آپ کہتے ہیں یہ جو ہمارے زمانے میں علم اور تربیت کو الگ الگ کر دیا گیا ہے، تو آپ نے علم اور عمل کے باہمی لزوم کے دلائل دے کر
اس بات کو ثابت کیا کہ شریعت کا جب ہم علم پڑھ لیں گے اور شریعت کے مطابق عمل کا لزوم جیسے ہم کرتے چلے جائیں گے اور جیسے جیسے ہماری قلبی اور روحانی بلیدگی بڑھتی جائے گی تو ہم تصوف کے ماحول میں داخل ہوتے چلے یہ جائیں گے. نظری مباحث کا یہ نظری مباحث میں ایسی دوسری بات چیز کی. دوسرا داتا صاحب نے خود تصوف کے لفظ بڑی ڈیٹیل سے بات کی اور ثابت کیا کہ تصوف کے جتنے بھی قواعد و اصول ہیں ہم ان کو خلفائے راشدین کی زندگی سے اور ائمہ اہل بیت کی زندگی سے ثابت کر سکتے ہیں. اور ثابت کیا کہ تصوف بعد میں جن 10-12 اصولوں پر کھڑا ہوا، اگر آپ چاہیں تو میں نام بھی لے لوں. سب سے پہلے اس کا اصول ہے توبہ، ایک ٹھیک ہے، اگلا اس کا اصول ہے تقوی، سبحان اللہ. اس کے بعد اگلا اس کا اصول ہے زہد، جی اگلا اس کا اصول ہے فقر. ڈاکٹر صاحب، یہ کشف المحجوب تصوف کے بارے میں پائی جانے والی جو مسکنسیپشنز ہیں ان کو کیسے کھول کے بیان کرتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے آغاز کیا کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ آپ نے آغاز علم سے کیا، آپ نے فقر سے کیا، آداب کو آپ نے بیان کیا، احوال کو آپ نے بیان کیا. تو یعنی پوری کتاب جو ہے وہ ساری کی ساری جو مسکنسیپشن اس وقت پائی جاتی تھیں اور آج بھی جو پائی جاتی ہیں، اگر دیکھیں تو یہ کتاب جو ہے ان ساری چیزوں کو کھول کر بیان کرتی ہے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ، میں یہاں پر ایک دو اہم باتیں عرض کرنا چاہوں گا مجموعی طور پہ کشف المحجوب کی اہمیت کے حوالے سے. کشف المحجوب وہ کتاب ہے کہ اگر ہم اس کو مجموعی طور پہ دیکھیں تو صرف اردو زبان کے اس کے کچھ 30 سے زائد جو ہے وہ ترجمے ہو چکے ہیں. پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو مختلف زبانوں کے اندر اس کے 20 سے زائد جو ہیں مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں. اور پروفیسر نکلسن نے 1911 کے اندر انگلش زبان میں اس کا ترجمہ کر کے پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ 1901 میں غالباً جی 19 اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ میں 2016 میں فرسٹ ٹائم جب نیو یارک گیا جی تو میں نے نیو یارک پبلک لائبریری میں جا کر تو اسپیشلی پورے اہتمام کے ساتھ کشف المحجوب کا وہ پروفیسر نکلسن کا انگلش ٹرانسلیٹڈ نسخہ میں نے دیکھا اور میری جستجو تھی بیکاز کہ میرا ایم فل بھی ڈاکٹر صاحب کی نگرانی میں اسی پر ہے. تو وہ میں نے اس کی جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے جو ان کا قلمی نسخہ ہے تو مجھے اس کو دیکھنے کا موقع ملا ہوا ہے. بالکل ایسے 1901 میں ارلی 19 میں انہوں نے اس کتاب کو یعنی شائع کیا انگلش زبان میں ترجمہ کر کے. تو اس سے پھر پوری دنیا میں تصوف کے حوالے سے جو اثرات ہیں وہ پیدا ہوئے، پڑھنے کا لوگوں میں اشتیاق پیدا ہوا. اگر ہم دیکھیں تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو، علامہ اقبال کو، داتا صاحب کو، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جن کو ویسٹ کے اندر قبلہ مفتی صاحب بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. اور بہت سارے ہمارے پاس ایسے واقعات ہیں ریسرچ بیس کے اوپر کہ لوگوں نے ان بزرگوں کی کتابوں کو پڑھا اور وہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. ڈاکٹر صاحب باقی جو 3 چیزیں ہیں وہ آپ ضرور ارشاد فرمائیں گے. باقی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی بنیادوں کو بیان کرتے ہوئے تصوف جن چیزوں پر بیس کرتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات سے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات سے ثابت کیا اور یہ بتایا. اور اصحاب صفہ کا خصوصی طور پر تذکرہ کر کے اہل بیت اطہار کا. بھئی تصوف بعد میں جو آپ کو ایک بہت پھلدار درخت نظر آتا ہے تو اس کی بیسک سیرت نبوی میں، قرآن و حدیث میں اور صحابہ اور اہل بیت کے افراد میں موجود ہیں. وہ ایک الگ بات ہے ذرا زمانے کے ساتھ ساتھ ذرا نوعیت عمل تو ضرور بدلتی رہے لیکن سپرٹ اسی طرح قائم رہا. تدوین میں اگر ہم یہ کہیں کہ جو انداز قرآن مجید کی کتابت کا وقت گزرنے کے ساتھ بعد میں آ گیا، حدیث کو جمع کرنے کا آ گیا اور ایک فن الگ سے وجود میں آیا جس کو حدیث اور اصول الحدیث کہا گیا. جو امام ہے تصوف کے ان کا باقاعدہ نام لیا. ہم ائمہ کا نام آپ سے پوچھتے ہیں کیونکہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور موضوع کی دلچسپی اور کشف المحجوب حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، ارشادات اور تصوف کا عظیم المرتبہ انسائکلوپیڈیا، اس پر مزید بنیادی باتیں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. واپس آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک معزز ناظرین. پروگرام کشف المحجوب کے عنوان کے ساتھ ہمارا دین. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی وہ تحقیقی بات یوں لگتا ہے کہ جیسے پوری کشف المحجوب کا نچوڑ ہے
جی بالکل جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں اسے باقی جو دو بنیادی چیزیں ہیں وہ باقی باقاعدہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ائمہ بھی بیان کی ہیں. جی تو شروع میں کہتے ہیں کہ 3 کو تو بہت زیادہ شہرت حاصل رہی. ویسے تو آپ نے 12 فرقے بیان کیے لیکن 3 یہاں بہت زیادہ فوکس ہو گئے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا دبستان، حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا دبستان اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا دبستان. ان تینوں دبستانوں میں اگرچہ ازواج کا تو فرق رہا لیکن بنیادی اصولوں کا کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے. وہی محنت طہارت پر، تقوی پر، عبادات پر، اذکار پر، حصول علم پر اور تربیت کے لیے صحبت صالح پر رہی. اس کو باقاعدہ بیان کیا اور پھر بیان کرنے کے بعد آپ نے باقاعدہ اس کا ایک سلیبس بھی بیان کیا. آپ کہتے ہیں تصوف میں پہلی چیز ہے طہارت. ٹھیک. طہارت ظاہری اور طہارت باطنی. ٹھیک. طہارت ظاہری سے تو ہمارا جسم پاک صاف ہو جائے گا. طہارت باطنی سے جب ان سے پوچھا گیا تو وہ 3 لفظ بولتے ہیں: خیالات کی پاکیزگی، ارادوں کی پاکیزگی اور غفلت سے دوری. وہ کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ پاک نہیں رہتا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی صالح مرکز پر فوکس کریں تاکہ جتنا دماغ مائل بہ مرکز ہو جائے گا اتنا خیال انتشار سے نکل آئے گا. اور پھر اپنی نیتوں کا ایک مقصد متعین کریں. تو نیت کا مقصد جب متعین ہو جائے تو باقی ساری ضمنی نیتیں فوکس ہو جاتی ہیں اور روح پر کثرت ذکر کی وجہ سے غفلت طاری نہ ہونے دیں. آپ کو یہ کہ لگتا یہ ہے کہ آپ نے داتا سے بلکہ ایک جملہ لکھا کہ یہ جو صوفیہ یہ روحانی طبیب ہوتے ہیں. جس طرح میڈیکل کا جو ماہر ہے وہ جسم کے تمام امراض اور اس کے علاج کا ماہر ہوتا ہے، اسی طرح صوفی بندہ اپنے نقائص کو دور کرتے کرتے اپنے باطن کو اسلام کے صحیح رنگ میں رنگتے رنگتے وہ ہر آنے والے بندے کے اخلاقی رذائل، اس کی کمیاں، اس کی کجیاں اور اس کے شعور اور لاشعور میں جو تعلق کی جگہ ہے اس کا جب وہ مطالعہ کرتا ہے تو بھانپ لیتا ہے اس کو اگر میں اپنی صحبت میں رکھوں اور اس کو ترتیب کے ساتھ میں تربیت کروں تو اس کو میں اندر باہر سے پکا اور کھرا مسلمان کر سکتا ہوں. واہ 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 جی واہ. ڈاکٹر صاحب کشف المحجوب کے جو اثرات ہیں وہ ایک تو مابعد صوفیاء پر اور جو تصوف کا لٹریچر ہے اس پر بہت زیادہ ہوئے، اس پہ بھی بات کریں گے. سوسائٹی پر اس کے اثرات آج 1000 سال بعد جی ایسے کیا دیکھتے ہیں؟ بالکل ماشاءاللہ تقریباً اس کو 1000 سال مکمل ہو چکے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو لٹریچر کے حوالے سے کیونکہ کتاب اللمع فی التصوف حضرت شیخ ابو نصر عطوسی کی جو کتاب ہے وہ عربی زبان میں اس کو اولین ماخذ سمجھا جاتا ہے، لیکن فارسی زبان میں جو اولین ماخذ ہے وہ کشف المحجوب ہے. پھر اس کے بعد حضرت شیخ فرید الدین عطار ہوں، مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جتنے بھی بعد کے اکابر صوفیاء اور اولیاء ہیں سب نے اس کو منبع کے طور پہ ایک مصدر کے طور پہ اس کو لیا ہے اور یہاں سے کتابوں کو کوٹ بھی کیا ہے. جیسے پہلے بیان کیا گیا خواجہ نظام الدین اولیاء نے آپ نے باقاعدہ اس کو مرشد کامل کا درجہ دیا ہے. تو یہ تو ہمیں ایک علمی لٹریچر کے حوالے سے چیزیں نظر آتی ہیں. پھر اس کے بعد اگر معاشرے کے اندر دیکھیں تو اس کے جو اثرات ہیں ایک علمی طور پہ چیزوں کو کوٹ کیا گیا، پھر اس کے جو اثرات آگے بیانات کی صورت میں، تذکرے کی صورت میں ایک خلق خدا کے اندر عام ہوئے اور صوفی فکر کو عام کیا گیا. اس کے حوالے سے میں یہاں پر ایک بڑی اہم بات عرض کرنا چاہوں گا. H.R. گیب جو ہے ایک مشہور مستشرق جو ہے اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ اگر ہم اسلامی ہسٹری کو دیکھیں بہت سارے ایسے مواقع آئے کہ جہاں اسلامی تہذیب کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ حملہ کیا گیا، اسلامی تہذیب کو، ثقافت کو کچلنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ لیکن ہم نے کیا دیکھا، جب تاریخ کو پڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ صوفیاء کی جو روحانی طاقت تھی، جو ان کی جو فکر تھی وہ درمیان میں آ جاتی ہے اور دین اسلام کو مضبوطی فراہم کرتی ہے، دین اسلام کو مضبوطی فراہم کرتے ہوئے نئی زندگی عطا کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب آج کے اس دور میں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کشف المحجوب کے اردو زبان میں بلکہ دنیا کی تقریباً ساری بڑی زبانوں میں، عربک میں، ٹرکش میں، پنجابی میں، انگلش میں، ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے. اس سے اکتساب فیض کرنے کی بہترین صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے ایک تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ داتا صاحب خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عام مبتدی سے لے کر منتہی کا لحاظ رکھ کے میں نے ہر بحث کر دی ہے. اس کو ناقصارہ، پیر کامل، کامل آرا، دونوں کا ایڈریس کیا ہے. ایک تو اس کا یہ ہے کہ ہمیشہ معمول بنائیں
کہ کشف المحجوب کو اپنے تکیے کے قریب ایک میز رکھ کے وہاں ادب سے رکھیں، سونے سے پہلے کم از کم اس کا ایک صفحہ ضرور پڑھ کے سوئیں۔ یہ کتاب اتنی تازگی فیل کرتی ہے، میں چونکہ تصوف کا خود طالب بھی رہا ہوں، آپ یقین مانیں کشف یہ ڈاکٹر صاحب اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت اسلامک لٹریچر میں اور تصوف کی دنیا میں بلا شبہ ایک ریفرنس کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ایک مشکل بحث جو نظریہ صوفیہ میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود، جس پر شاید بہت کم لوگ بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، حضرت کی اسپیشلٹی اور پی ایچ ڈی کے بعد پوسٹ ڈاک جو ہے وہ بھی اسی موضوع پر ہے، تو یہ انہوں نے اظہار اس کے لیے طالب علم کہا ہے۔ تو کشف المحجوب کا آپ جتنا مطالعے کے مرحلے سے گزاریں گے آپ کو دو چیزیں ضرور ملیں گے، ایک تو معنویت سے آپ مانوس ہوں گے، دوسرا اس میں جو غیر معمولی کرنٹ ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی سرپرستی شامل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک حیران تصوف کی کتاب، اور اس پر بہت سارے واقعات ہیں، سارے واقعات موجود ہیں، بلکہ یہ صوفیاء کا متفقہ کہتا ہے، کیونکہ عالم کتاب لکھتا ہے علم کی طاقت سے، صوفی کتاب لکھتا ہے روحانیت کی طاقت سے، تو لہٰذا جب آپ اس کو پڑھتے جائیں گے تو جہاں آپ کو ذہنی آسودگی دلائل کی بنیاد پر اور قلب و روح کو سکون ملنا شروع ہوگا، تو آپ حیران ہوگا عام کتاب پڑھتے ہوئے تو دماغ کلیئر ہوتا ہے، لیکن یار یہ کتاب پڑھتے ہوئے صرف دماغ ہی واضح نہیں ہو رہا، قلب و روح پر بھی ریزر پھیرا جا رہا ہے، تاکہ وہ جو میل کچیل ہے۔ تو کشف المحجوب کا لوگوں نے بہت کثرت سے مطالعہ کیا، بلکہ میں تو ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں وہ کہتے ہیں 40 مرتبہ میں نے کشف المحجوب پڑھی ہے، اور اس کو جب بھی میں پڑھتا ہوں ایک نیا معنی، ایک نیا رنگ لگتا ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اس کا جلوہ اس کتاب میں بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب آج کے دور میں اس کتاب سے اکتساب فیض کی ہماری موجود نسل کو کس حد تک ضرورت ہے؟ بالکل ایسے موجودہ نئی نسل کے لیے میں خاص طور پہ عرض کرنا چاہوں گا، جیسے فرمایا گیا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ آپ کی جو روحانی طاقت ہے وہ فیض جو ہے وہ خاص شامل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں پاکستان کو وجود ہے وہ بھی داتا صاحب کی ایک روحانی فیض و برکت میں سے ایک برکت ہے۔ میرے پاس وہ کتاب انگلش میں بھی موجود ہے، پروفیسر مسعود الحسن کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ 1930 کے اندر میں لاہور میں آ گیا تھا اور داتا صاحب کے مزار پر انوار کے قریب ہی میں رہائش پذیر ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ آپ بھی مزار پر انوار پہ اکثر آتے تھے، تو میری وہاں پر ملاقات ہوتی تھی، تو فرماتے ہیں کہ جو خطبہ الہ آباد ہے اس کے اندر بھی میں علامہ اقبال کا معاون رہا، اور دیگر جو آپ کی سیاسی تقاریر ہیں ان کو بھی میں کرتا رہا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ کو پاکستان بنانے کا جو خیال ہے یہ آیا کہاں پہ تھا؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے the idea of separate homeland had occurred to him when I was praying at the shrine of حضرت داتا گنج بخش۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ خیال اس وقت آیا تھا جب داتا صاحب کے مزار پرنوار پہ میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، وہاں اللہ کا فضل بھی شامل تھا اور داتا صاحب رحمۃ اللہ آپ کی روحانی طاقت بھی شامل تھی۔ تو میں نئی جنریشن کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان ہے اللہ کے فضل رسول اللہ کی نگاہ عنایت کے بعد داتا صاحب کے روحانی فیض و برکات میں سے ایک برکت ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور قیمتی کلمات کا بہت شکریہ۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس موضوع پہ ایک نان سٹاپ آپ کی جو گفتگو ہے اور فیوزات و برکات ہیں، ہمیں قلت کے وقت کے پیش نظر اس کو روکنا پڑا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ حضرت صوفی عبدالحمید صاحب استانہ عالیہ مکان شریف جو پرانا کفری شریف وادی سونت سکیسر میں حضور پیر سیال غریب نواز کے اجل خلفاء میں سے ہیں، ان کے حالات زندگی میں یہ بات موجود ہے کہ آپ مسجد کے صحن میں کتاب پڑھا کرتے تھے، تو آپ کے صاحبزادے حضرت صوفی عبدالعزیز صاحب نے ایک دن پوچھا کہ ابا جی آپ کتاب پڑھتے ہیں، تو کبھی کبھی ایک بزرگ آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں جو ان نون ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون ہے، اور چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹے میں کشف المحجوب کا مطالعہ کرتا ہوں، اور جب مجھے کسی مقام کی سمجھ نہیں آتی تو میں روحانی عرض کرتا ہوں، تو حضور داتا صاحب تشریف لا کر مجھے آ کر اس مقام کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا اور آپ کی کتاب کا ایک روحانی فیض ہے جس کے مظاہر بے حد و بے حساب ہیں۔ ہمیں آپ کو ان پاکیزہ لوگوں کی تعلیمات، ان کے ارشادات، ان کے اقوال پر اسی اسپرٹ کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے ظاہر و باطن کو قرآن و سنت کی روشنی میں اخلاص کے ساتھ منور کر کے اللہ رب العزت کی رضا کو حقیقی معنوں میں حاصل کر سکیں۔ معزز ناظرین و سامعین،
اسی طرح کے مزید علمی تحقیقی پروگرامز کو دیکھنے کے لیے ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں ہمارا دین۔ نئے اسکالرز نئے عنوان کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اس میں ہم سب کی ہی بھلائی ہے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔